بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، میں ہوں حبیب اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی آئی ٹی ایجوکیشن .com۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا آپریشن ریسرچ کا لیکچر نمبر 12 ہے، جس کے اندر ہم ٹرانسپورٹیشن ماڈل کی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 11 لیکچرز ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لینئر پروگرامنگ، سمپلیکس میتھڈ، گرافیکل سمپلیکس میتھڈ اور اسی طرح ڈویلٹی میتھڈ کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیا ماڈل جسے ہم ٹرانسپورٹیشن ماڈل کہتے ہیں، اور اس کا جو پہلا میتھڈ ہے نارتھ ویسٹ کارنر میتھڈ جو ہے، اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے۔ اس کے 3 سلوشن میتھڈ ہیں جو ہم اس میں اوورال پڑھیں گے، لیکن آج جو ہے وہ NWC میتھڈ کو ہی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اگر ہم بات کریں آپریشن ریسرچ کی اور میتھمیٹیکل پرابلمس کی یا آپٹیمائزیشن پرابلمس کی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپریشن ریسرچ کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے پرابلمز جو ہے نا ان کو ہم لینئر پروگرامنگ پرابلم میں چینج کر سکتے ہیں، فارمولیٹ کر سکتے ہیں، اور جب ہم کسی بھی پرابلم کو لینئر پروگرامنگ ماڈل میں چینج کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس سے پہلے جو 11 لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم نے بہت سارے میتھڈ پڑھے، جن میں سے سب سے جو بیسٹ میتھڈ تھا وہ سمپلیکس میتھڈ تھا، کہ ہم ہر پرابلم کو یا زیادہ تر پرابلمس کو لینئر LPP میں چینج کر لیں اور اس کے بعد اس کو ہم سمپلیکس کے ذریعے سالو کر لیں۔ تو ایسا ٹرانسپورٹیشن ماڈلز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹرانسپورٹیشن ماڈل کو بھی ہم LPP میں ہی کنورٹ کر کے تو اسے سمپلیکس میں سالو کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن ماڈل جو ہے یہ LPP میں بنتا کیا اور یہ ایکچولی ہے کیا۔ اگر آپ یہ جو میں نے کی ورڈز جو ہیں جن کو میں نے ریڈ اور یلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے، تو یہ الفاظ پہلے تو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ سرٹن اوریجنز ہیں، فیکٹریز ہیں، آئٹمز ہیں، سپلائی ہے، اور اسی طرح کوانٹٹی ہے اور ڈیسٹینیشنز ہیں۔ ان الفاظ کے گرد ہمارا ٹرانسپورٹیشن ماڈل جو ہے وہ گھومتا ہے۔ جنرل ٹرمز کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی جو ہے نا وہ ایکویشنز کو دیکھیں گے۔ ٹرانسپورٹیشن ماڈل کیا ہے بیٹا جی، کہ ایک کمپنی ہے، اس کی کچھ فیکٹریز ہیں جہاں پر وہ پروڈکٹس کو بناتے ہیں، اور اس کے شو روم ہیں پورے پاکستان کے اندر یا کسی بھی ایک ملک کے اندر جہاں پر وہ اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ اب ان کے جو فیکٹریز ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ پلانٹ ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم مثال لے لیں پاکستان کے اندر ہونڈا کار کی، یا آپ کسی بھی اور ڈیپ فریزر پیل کی لے لیں۔ اگر ان کی فیکٹریز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پلانٹس کے اوپر ہیں تو ہر پلانٹ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک پلانٹ جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی میں پروڈکٹس کو تیار کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوگی جسے ہم جو ہے نا وہ سپلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی پلانٹس ہوں گے ان کی کوئی نہ کوئی سپلائی لمٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے شو روم جو ہیں جو بیچتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اس ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا، ایک شو روم ہے اس کو ایک مہینے کے لیے 65 آئٹمز چاہیے، ٹھیک ہے، کاروں کی بات کر رہا ہوں میں، اور ایک شو روم ہے اسے 70 چاہیے، ایک شو روم ہے اسے 50 چاہیے۔ اب یہ جتنے بھی شو رومز ہیں ان کو ڈیفرنٹ کوانٹٹی ریکوائرڈ ہے، ڈیمانڈڈ ہے، جس کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آنی کہاں سے ہے؟ ظاہر ہے ان کی فیکٹریز اور ان کے پلانٹس سے یہ آنی ہے۔ اب ایک جو ہے ہمارے پاس پلانٹ، اس کو 65 چاہیے، تو وہ جائے گا ایک پلانٹ کے پاس، ایک جو ہے شو روم ہے اسے فار ایگزامپل 65 یا 70 چاہیے، وہ جائے گا اپنے قریب ترین جو اس کا شو روم ہوگا نا وہاں پہ جائے گا اور اس سے پوچھے گا یار مجھے نا 65 چاہیے، وہ کہے گا نہیں میری کیپیسٹی تو 35 کی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یعنی اب اس نے کرنا کیا، آبجیکٹو اس کا کیا ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے نا وہ منیمم رہے۔ اگر کاسٹ ظاہر ہے اس کی منیمم رہے گی، فیکٹری اور پلانٹ سے پروڈکٹس کو اپنے پاس لانے میں جو اس کی کاسٹ ہے، جو لاگت آتی ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی جو لاگت آئے گی، اگر وہ کم آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا پروفٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ وہ اس پرابلم کو کسی بھی انداز میں دیکھ سکتے، میں اپنا پروفٹ بڑھانا چاہتا ہوں، پروفٹ کیسے بڑھے گا جی؟ اگر وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو کم کر لے گا۔ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اب وہ کیا کرے گا؟ نیچرلی وہ موو کرے گا اپنے نیئرسٹ ڈیسٹینیشن کو، اور ہر ڈیسٹینیشن کی اور سورس کی، یعنی آپ کی فیکٹری کو ہم سورس کہیں گے اور یا اوریجن کہیں گے، اور جہاں پہ آنا ہے اس کو ہم ڈیسٹینیشن۔ ہم اس سے پوچھیں گے، یعنی جو شو روم والا ہوگا وہ دیکھے گا کہ مجھے فلاں فیکٹری سے کتنی کاسٹ پڑتی ہے، فلاں فیکٹری سے کتنی کاسٹ پڑتی ہے، فلاں فیکٹری سے مجھے
کتنی کاسٹ پڑتی ہے. یعنی اس کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کہ ہر پلانٹ کی کیپیسٹی کتنی ہے. نمبر 2 کہ اس پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس پلانٹ سے میرے شو روم تک آنے کا جو چارجز ہیں جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے. یہ چیزیں. اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوگی کہ اس کی ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے وہ کتنی ہے. سمجھ آ گئی بات کی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں اب اس کو فارملی پڑھ لیتے ہیں. کچھ اوریجنز ہوتے ہیں اور جس کو ہم فیکٹریز کہہ سکتے ہیں, وہ کوئی آئٹم پروڈیوس کرتے ہیں جنہیں وہ سپلائی کرتے ہیں اور وہی آئٹمز کسی نہ کسی جگہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بھی کچھ سرٹن نمبرز ہوتے ہیں ایٹ سرٹن ڈیسٹینیشنز. آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ جناب سورس سے اوریجن سے ڈیسٹینیشن تک اس ریکوائرڈ کوانٹٹی کو پہنچانا ہے ود منیمم کاسٹ. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک آپریشن ریسرچ انجینئر کا کیا کام ہے کہ اس نے اس شو روم والے کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے کیونکہ یہ ایک ہی کمپنی ہے, یہ شو روم نہیں ہے, یہ ایک ہی کمپنی ہے جو اپنی پروڈکٹس کو 5 پلانٹس پہ بنا رہی ہے, 3 پلانٹس پہ بنا رہی ہے, 5 شو روم پہ بھیج رہی ہے اور ہر پلانٹ کی ایک کیپیسٹی ہے. تو آپٹیمائزیشن یہاں پہ کیا آئی کہ وہ دیکھے گا کہ کس پلانٹ سے کتنی پروڈکٹس کو بھیجا جائے تو ہماری کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوگی. ٹھیک ہے جی, اب آگے آ جائیں. اگر ہم اس کی جنرل فارم کو دیکھیں جو عام طور پہ میتھمیٹیکل نوٹیشن میں ہوتی ہے, تو مثلاً کیا ہے جی کہ فرض کرو کہ m فیکٹریز ہیں اور وہ n ویئر ہاؤس میں جو ہے نا ڈیمانڈ ہے. یعنی m فیکٹریز ہیں جو سپلائی کریں گی اور n ویئر ہاؤس ہیں جہاں پر اس پروڈکٹ کو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. فیکٹریز کو ہم 1 2 3 m لکھیں گے. انہوں نے جو کوانٹٹی پیدا کر سکتے ہیں اسے ہم AI یونٹس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ویئر ہاؤس کو جو چاہیے اسے ہم BJ یونٹس کر دیتے ہیں. یعنی A پروڈکٹس کے یونٹ جو ہیں یہ سپلائیڈ یونٹس ہیں, ٹوٹل کیپیسٹی ہے ان کی, اور B جو ہے یہ ڈیمانڈڈ یونٹس ہیں جتنے چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اب سپوز کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن فرام I ٹو ویئر ہاؤس J, یعنی جو فیکٹری I ہے اس سے J تک جانے کی کاسٹ بھی ہے اور اس کاسٹ کو جو ہے نا وہ CIJ کے نام سے ہم ظاہر کر دیتے ہیں. مثلا 1 سے لے کر J1 تک جانے کی کاسٹ 15 روپے ہے پر یونٹ, اور اگر ہم 2 سے لے کر 1 پہ جاتے ہیں تو یہ کاسٹ جو ہے وہ 30 ہے. ٹھیک ہے, تو XI ہمارے پاس وہ اماؤنٹ آف ٹرانسپورٹ. اب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جی ہماری ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ XIJ ہے, یہ ہمارا ڈیسیجن ویریبل ہے. اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو منیمم کاسٹ ہے وہ کہاں پہ آئے گی. اگر آپ دھیان سے دیکھیں, تھوڑا سا غور سے سوچیں, تو لینئر پرابلمز بھی ایسی پرابلمز تھیں جس کے اندر ہمیں کنسٹرینٹس دیے جاتے تھے. اب اس میں کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ اس میں کنسٹرینٹس یہ ہیں کہ آپ سپلائی سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. یعنی ایک آپ کو چاہیے 65, ایک یونٹ 30 بناتا ہے, وہ سب سے سستا پڑتا ہے آپ کو, لیکن آپ 30 سے زیادہ تو نہیں نا وہاں سے خرید سکتے. یہ کنسٹرینٹ آ گیا, یہ لمیٹیشن آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہمارے پاس سپلائی ہے اور جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے یہ اس کے کنسٹرینٹس ہیں. کاسٹ ہر فیکٹری سے لے کر ہر ویئر ہاؤس تک ایک کاسٹ کا ٹیبل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو یہ ٹیبولر فارم میں اس طرح آپ کو نظر آئے گا. یہ اوریجنز آپ نے لیفٹ پہ لکھ لیے جی 1 2 3 اوریجنز ہیں, اور یہ آپ کے ڈیسٹینیشن ہے 1 to N. یہ جو ہے یہ اویلیبل کا کالم ہے, یعنی یہ یہاں پہ نظر آئے گا آپ کو. جو فیکٹری 1 ہے اس میں 70 یونٹ ہیں, فیکٹری 2 جو ہے وہ 50 بنا سکتی ہے, فیکٹری M جو ہے یہ 80 بنا سکتی ہے. اور جو ڈیسٹینیشن ہے ہمارے ویئر ہاؤس ہیں, ویئر ہاؤس کو پہلے کو B1 کوانٹٹی چاہیے, دوسرے کو B2 کوانٹٹی چاہیے, تیسرے کو BN کوانٹٹی چاہیے. اس طرح کا یہ پرابلم جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ کو دیا جائے گا. ہم ایک ایگزامپل کریں گے نا تو ہمیں جو ہے نا وہ اس کی کلیئرٹی ہو جائے گی. مثلا ہم فارمولیٹ کرتے ہیں, یہ آ گیا جی, ایک کمپنی ہیز اے پلانٹ, اس کے جی 3 پلانٹ ہیں, 1 2 اور 3. ایک 40 یونٹ بناتا ہے, دوسرا 70 یونٹ بناتا ہے, تیسرا جو ہے وہ 90 یونٹ بناتا ہے. اچھا, اس کے بعد ڈیمانڈ میں آ جائیں. جو ڈیمانڈ ہے وہ 5 ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں. پہلے پہ 30 یونٹ کی ڈیمانڈ ہے, دوسرے پہ 40 یونٹ کی ڈیمانڈ ہے, تیسرے پہ 60 کی ہے, چوتھے پہ 40 کی ہے اور پانچویں پہ 60 کی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہم اس کے کس طرح سے بنائیں گے؟ پلانٹس کو ہم 1 2 3 لکھ دیں گے,
اور جو ہمارے پاس یونٹس ہیں اس کو 1 2 3 4 5 لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹیبل کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن 20 25. یہ کاسٹ کا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ آ گئی اس کی ٹوٹل سپلائی، یہ آ گئی ٹوٹل ڈیمانڈ، اور یہ آپ کے پاس کاسٹ کا ٹیبل آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پلانٹ نمبر 1 سے اگر آپ ویئر ہاؤس 1 پہ بھیجتے ہیں تو 20 روپے کاسٹ آتی ہے. پلانٹ نمبر 1 سے پلانٹ ویئر ہاؤس 2 پہ 25 روپے کاسٹ ہے. پلانٹ نمبر 1 سے 3 کے اوپر 27 روپے کاسٹ ہے. پلانٹ نمبر 1 سے 4 کے اوپر جو ہے وہ 20 روپے کاسٹ ہے. اور پلانٹ نمبر 1 سے پلانٹ نمبر 5 کے ویئر ہاؤس 5 پہ جانے کی کاسٹ جو ہے وہ 15 روپے ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں مل گئی ہیں. ہمیں ٹوٹل کیپیسٹی بھی مل گئی ہے. ویئر ہاؤس کو 30 چاہیے اور وہ 30 کیسے پورے کرے گا، کس سے وہ لے گا، یہ ڈیسیژن ویریبل ہے. یا دوسری بات کیا ہے کہ ایز اے آپریشن ریسرچ انجینئر آپ کیا کرو گے کہ یہ سارے یونٹس جو ہیں جو ڈیمانڈڈ ہیں یہ یہاں سے آپ نے بھجوانے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کاسٹ کم سے کم آئے. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا، وہ آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ایکول کرنا ہے. 40 کو 70 میں جمع کریں تو یہ 110 اور 90 200 ہو گیا. اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو 70 اور 100 جو ہو گیا یہ 170 اور 60 230. آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ہے، ان کو جمع کر رہا ہوں میں، جو سپلائی ہے وہ 200 کی ہے اور جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کے پاس 230 کی ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایکول ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ڈمی پلانٹ اس میں ایڈ کر دیں گے. دیکھیں ہمارے پاس 3 پلانٹ گیون تھے، دھیان سے دیکھ لیں 1 2 3، لیکن ان کی کیپیسٹی 200 بنتی ہے. اس کی کیپیسٹی 260 ہے جو ہمیں سپلائیڈ ہے. تو اس ٹیبل کو اب یہ ہمارے پاس ایک فائنل شکل آ گئی ہے ٹرانسپورٹیشن ماڈل کی. یہ دیکھیں جی 1 2 3 4 5 سپلائی ہے جی 40 70 90، اور جو ہمارے پاس پلانٹ ہے 1 2 3، یہ ان کی سپلائی ہے 1 کی 40 2 کی 70 3 کی 90. اور جو 30 کم تھے نا، جو 30 کم تھے، ہم یہاں پہ 4 نمبر ایک پلانٹ ایڈ کریں گے، اسے ڈمی پلانٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ رول ہے، اگر تو ایکول ہیں تو آپ نے ڈمی پلانٹ ایڈ نہیں کرنا، لیکن اگر ایکول نہیں ہے تو پھر آپ نے ایک ڈمی پلانٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کے کاسٹ کے تمام کالم میں 0 لکھنا ہے. جتنی سپلائی کم ہوگی وہ سپلائی آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. جیسے یہاں پہ 30 کم تھا تو یہ 30 ہو گیا. آپ کی ڈیمانڈ کا اور آپ کی سپلائی کا جو سم ہے وہ یہاں پر ایکول ہونا چاہیے. یہ بات ذرا دھیان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کی جو سپلائی ہے اور جو آپ کا، ٹھیک ہے جی، جو آپ کا جہاں پر سپلائی ہے اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کو یہاں پر سیم ہونا چاہیے. یہ والا کالم آپ کا سیم ہوگا. اور دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نیا جو ڈمی والا ایڈ کریں گے اس میں صرف آپ نے سپلائی کو ایڈ کرنا ہے جتنی کم ہے، کاسٹ ان تمام کی آپ 0 ڈال دیں گے. یہ کمپلیٹلی ایک ہمارے پاس جو ہے فارمولیشن ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلم کی. سولوشن میرا خیال ہے یہ آپ کو بہت زیادہ آسان لگ رہی ہوگی، اور ہے بھی بہت زیادہ آسان. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. یہاں تک ہو گیا جی. سولوشن اس کا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. اگر ہم اس کے سولوشن کی طرف جائیں نا تو سولوشن تو اس کا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. 3 طریقے ہیں جی اس کے سولوشن کو فائنڈ کرنے کے. پہلے طریقے کا نام ہے نارتھ ویسٹ کارنر، دوسرے کا نام ہے لیسٹ کاسٹ میتھڈ، اور چوتھا جو ہے وہ واگل اپروکسیمیشن میتھڈ ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ تینوں کرنے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے نارتھ ویسٹ کارنر کا. اور آپ حیران ہو جائیں گے اس کے سولوشن کو دیکھ کے کہ اتنا سمپل سولوشن ہے جی ہمارے پاس. سٹیپس دیکھ لیں اس کے کیا ہیں. نمبر 1، آپ سب سے جو اپر لیفٹ ہینڈ کارنر ہوگا جو اس ٹیبل کا نارتھ ویسٹ کارنر بنتا ہے نا، آپ نے وہاں سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں جو آپ کے پاس ہے تو یہ والا فیلڈ جو ہے نا یہ آپ کا نارتھ ویسٹ کارنر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نارتھ، اور یعنی آپ یہاں سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایلوکیٹ میکسیمم فیزیبل اماؤنٹ جی. ٹھیک ہے. جو میکسیمم آپ کے پاس ہے نا اس کو آپ نے یہاں پہ ایلوکیٹ سے کیا مراد ہے
कि आपने देखना है डिमांड कितनी है। डिमांड है 70 की और सप्लाई जो है वो डिमांड 65 की है, सप्लाई 70 की है, तो मैक्सिमम कितने आप 65 के 65 उसे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मूव वन सेल टू द राइट, उसके बाद राइट में चले जाएंगे। इफ देयर इज एनी रिमेनिंग सप्लाई, अगर वो पूरे नहीं हुए एक प्लांट से तो आप दूसरे प्लांट की तरफ मूव कर जाएंगे, और इसी तरह अगर पूरे नहीं होते तो फिर डाउन को मूव कर जाएंगे, और ये स्टेप जो है ना ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, आप इन रूल्स को बाद में पढ़िएगा, पहले आप इस एग्जाम्पल को देखें, जो हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं ना उस एग्जाम्पल को पहले देखें। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ओरिजिन हमारे पास यानी पी क्यू जो है वो ए बी सी है, और जो डिमांड है जो पी वेयर हाउस है, ये पी क्यू आर जो हैं ये हमारे पास ये वेयर हाउस हैं। ठीक है जी, और जो रीजन्स हैं ये हमारे पास 1 2 ए बी सी हैं। ए की कैपेसिटी कितनी है जी 70 यूनिट है, और इसी तरह बी की कैपेसिटी 30 है, और सी की कैपेसिटी 50 है। वेयर हाउस पी जो है इसे 65 चाहिए, क्यू को 42 चाहिए, और आर को जो है वो 43 चाहिए। हमारा टेबल, हमारा फार्मूलेशन जो है ये बिल्कुल कंप्लीट है। कॉस्ट हमें मिल गई, डिमांड हमें मिल गई, सप्लाई हमें मिल गई, क्वांटिटी जो है वो सप्लाई के, डिमांड और सप्लाई 100% 150 इक्वल है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे डमी प्लांट को ऐड करने की। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन को ज़रा ध्यान से समझेंगे। स्टार्ट विद लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, 5 हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है, और इसकी डिमांड है पी वाले की 65। ठीक है, एलोकेट मैक्सिमम 65 है, सप्लाई में जाके देखें 70 है, बिल्कुल 65 जो है वो 70 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, इस पहले की जो डिमांड है 65 ये तो ए ओरिजिन से पूरी हो सकती है, लिहाजा क्या करें कि इस पी को जो है वो 65 जो है ना वो एलोकेट कर दें। ठीक है, 65 एलोकेट हो गया तो इसकी जो डिमांड है वो तो हो गई 0, और सप्लाई जो है ये रह गई हमारे पास 5। ध्यान से देख लें इस स्टेप को। लेफ्ट हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे आए तो जो हमारे पास वेयर हाउस पी है इसे 65 जो है ना वो आइटम्स चाहिए, और ए की जो कैपेसिटी है वो 70 है। तो हमने क्या पढ़ा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये कहता है कि मैक्सिमम जो है ना वो इसको दे दो, तो इसके जो मैक्सिमम है वो 65 के 65 यहाँ से पूरे हो रहे हैं, लिहाजा हमने 65 यूनिट जो हैं वो पी वेयर हाउस को एलोकेट कर दिए। किस ओरिजिन से, ए से। हमने देखा कि इसकी डिमांड भी 0 हो गई, और इधर हमारे पास 5 बच गए, हमारे पास पी की एलोकेशन जो है ये कंप्लीट हो गई। समझ आ गई बात की। अब चले जाएं क्यू के ऊपर। क्यू के ऊपर जब हम गए तो हमने देखा कि इसे चाहिए टोटल 42। ठीक है, 42 में से 5 तो इसे ए पर अवेलेबल है, जाहिर है हमने जो रूल है कि मैक्सिमम देना है, तो हम क्या करेंगे कि 5 यूनिट जो है ना वो इसे एलोकेट कर देंगे ए में से, लिहाजा ये 5 यहां से खत्म हो गया, और यहाँ सप्लाई जो है वो 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे आएंगे क्योंकि क्यू को हमने कंप्लीट करना है। 4 पे आए, अच्छा इसमें मैक्सिमम, अब ये जो 42 थे 42 में से 5 निकल गए, और अब इसके रह गए हैं 37 इसको चाहिए। यहां पर आकर हमने देखा तो हमें जो अवेलेबल हैं वो 30 हैं, और जो चाहिए हैं वो कितने हैं 37, लिहाजा हम इसको 30 के 30 जो है ना वो एलोकेट कर देंगे, और ये वाली सप्लाई भी 0 हो जाएगी, और इसके 37 से कम होके कितने रह जाएंगे, सिर्फ जो है वो 7 रह जाएंगे। इसको अब 7 चाहिए जी दूसरे स्टेप के अंदर। ठीक हो गया, अब 37 थे तो इसको 7 चाहिए। अब ये कंप्लीट हो गया, 0 हो गया। अब हम यहाँ आएंगे, तीसरा कॉलम जो है ना वो हमारे पास प्लांट ये है, यहाँ पर टोटल कितने हैं 50 हैं। ठीक है जी, 50 में से 7 जो है वो हम इसको दे देंगे, तो लिहाजा ये वाला भी जो है वो 0 हो गया, और इधर 50 में से जो बाकी बच गए हैं वो कितने हैं, वो 43 जो है ना वो बाकी बच गए हैं। ठीक है, अगर समझ ना आ रही हो तो रिपीट कर करके वीडियो को आपने देख लेना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद आपके क्यू की एलोकेशन भी कंप्लीट हो गई, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ये भी आपके पास 0 हो गया। अब रह गया आर, और आर में जब हम आए तो यहाँ आर 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो इसके पास ये आखिरी प्लांट सी बचा, इसे चाहिए भी 43,
और हमारे पास रह भी 43 गए, तो इस 7 को 43 जो हैं वो यहाँ से एलोकेट हो जाएंगे प्लांट नंबर सी से, लिहाजा इसकी जो सब डिमांड है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। गौर से देख लें, और ये 43 जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। आपकी सप्लाई तीनों की तीनों ज़ीरो हो गई और आपकी डिमांड जो है ये भी अचीव हो गई और ये भी ज़ीरो की ज़ीरो हो गई। समझ आ गई बात की। अब आपका काम है कि जी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो सिंपल क्या है जी, 5 कॉस्ट थी, 65 यूनिट थे, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लें 65 के साथ, और ये वाला पोर्शन देखें जी 5 को 65 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 5 यूनिट जो है वो 7 रुपए के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ी, 5 को जो है वो आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 30 यूनिट आपने 4 रुपए के हिसाब से लिए और आपने 30 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 7 यूनिट आपको 7 के हिसाब से पड़े, 7 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 43 यूनिट्स जो हैं ये भी आपको 7 कॉस्ट के साथ पड़े और इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया। ये तमाम एलोकेशन हो गई और इन तमाम को आप जमा करेंगे तो आपके पास 830 जो है ये रुपीस टोटल के टोटल बन जाएंगे जी। ठीक है जी, मैं उम्मीद, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया जी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के जरिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आप इसको जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मर्जी है। मैंने एक ही टेबल के अंदर इसको कट करके स्टेप्स के दौरान कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर 42 को काटें, यहाँ 37 नीचे लिख दें, फिर 37 को काटें तो 7 नीचे लिख दें। क्लियरली उनको समझ आ जाएगी कि पहले 5 एलोकेट किया था तो 0, जैसे देखें मैंने यहाँ पे तमाम स्टेप्स लिखे हैं, पहले 5 रह गया था वो रखा, फिर कट के 0 हो गया, ये एक ही दफ़ा एलोकेट हो गया, ये भी पहले 43 रह गया था और फिर उसके बाद जो है वो 0 हो गया था। ठीक है जी, आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके पास कर करके देखते रहिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा मेथड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड वो किस तरह से काम करता है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।